بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سپٹمبر کے مہینے کے حوالے سے امپورٹنٹ بیماری ہے۔ وہ ہے ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ان چلڈرن، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں پیلا یرکان۔ کیونکہ آج کل بہت سارے بچوں کو بیسیکلی تو وہ یہ بیماری جو سی ہے جولائی، اگست، سپٹمبر، ان 2-3 مہینوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جب یہ موسم اس طرح کا آتا ہے جس میں گرمیاں ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے خراب ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اور پانی جو سا ہے اس میں یہ جراثیم آ جاتے ہیں، تو اس مہینے میں ہم بہت سارے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یرکان ہو رہا ہے۔ یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو جو یرکان ہوتا ہے وہ جو اس کی مین کاز جو ہے وہ ہیپاٹائٹس اے ہے۔ آلدو بچوں میں اور بھی بہت ساری کازز ہوتی ہیں یرکان کی، لیکن جو سڈن ایکیوٹ ہوتا ہے کہ جس کو 2-4 ہفتوں سے جو سائن سمٹمز کے ساتھ آتا ہے، اس کی اچھی بات جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ خطرناک اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ انیشلی اگر اس کو پراپرلی مینیج کر لیا جائے، اور جب اس کی کمپلیکیشنز میں جانے سے پہلے آپ اس کا علاج کروا لیں، تو پھر اس میں اس کا کرونک کیریئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ لیور جو سا پرماننٹلی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ آلدو امپورٹنٹ یہ اس لیے بہت ہے کہ ٹوٹل اس میں جو ڈیتھس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کا نمبر بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بی اور سی وائرس جو سے ہیں، وہ ان کا نمبر بچوں میں کم ہے، آلدو جن کو ہوتا ہے اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہیں۔ لیکن ہیپاٹائٹس اے چونکہ بہت سارے بچوں کو ہو جاتا ہے، تو اس میں سے جو اموات ہوتی ہیں وہ بی اور سی کی نسبت اے میں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پیلا یرکان جو ہے بالکل بے ضرر ہے، اور کئی دفعہ لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے۔ آلدو بیکٹیریل انفیکشنز بھی بچوں میں ہوتی ہیں، یا باقی ڈرگس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم صرف بات کریں گے وائرل انفیکشن جو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس اے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو بچے جب بیمار ہوتے ہیں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ جسم میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ 4 فیزز میں ہوتا ہے۔ پہلے یہ وائرس باڈی میں جاتا ہے، یہ باڈی میں ملٹیپلائی کرتا ہے، اس کو فیز 1 کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں میں اس کے کچھ سائن سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، لائک ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہیں، ان کو متلی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ان کو یرکان آبویسلی نظر آنا شروع نہیں ہوتا، نہ پیرنٹس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اگر یہ کسی روٹین میں چیک اپ کے لیے جائیں کہ جی بچے کے جسم میں درد ہے تو جب ڈاکٹر بھی دیکھتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔ تیسری جو اس کی فیز ہوتی ہے اس میں پھر جس کو ہم ایکٹیرک فیز کہتے ہیں، اس میں پھر آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آنکھیں پیلی ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کو یرکان ہو گیا، اور چوتھی فیز میں ریکوری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ ٹوٹل اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ چند ہفتوں میں ہوتا ہے، یوزلی 2 سے 4 ہفتوں میں ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پانی پینے سے یا کسی اور طریقے سے جب یہ جسم میں منہ کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے یہ وائرس، تو بیماری کرنے کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ عام طور پہ 2 سے 4 ہفتے ہوتا ہے اس کا۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پھیلنے والی جو بیماری ہے یہ چونکہ زیادہ تر پانی سے پھیلتی ہے، تو ہمیں جب ایک بچے کو فار ایگزامپل کسی ایک گھر میں جو پانی کا سورس ہے وہ ظاہر ہے اگر ایک بچے نے پیا تو دوسرے نے بھی وہی پیا ہوگا، اور پھر اس کو ہم فیکو اورل کہتے ہیں، جس کا جو وائرس ہے پھر بعد میں بچوں کے یا جو بڑوں میں بھی اگر کسی کو ہو تو اس کے سٹول میں پاس ہوتا ہے، اور اگر پراپر ہائیجینک کنڈیشنز نہ ہوں، ہاتھ منہ پراپر نہ دھوئے جائیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، واش روم یوز کرنے کے بعد، تو پھر یہ بیماری ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ بیماری ڈیولپنگ کنٹریز میں، یعنی جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان میں یہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، پینے کا پانی صاف نہیں ہے، کھانے پینے کا لوگوں کا جو ہے طریقہ کار وہ اتنا اچھا طریقے سے وہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس میں جب بچوں کو یرکان ہوتا ہے تو اس میں پھر بچوں کو جب ہو جاتا ہے تو قے کے ساتھ پیٹ درد بھی شروع ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ چند دن جو 4-5 دن ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں بچوں کی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کے میں پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی، بچوں میں کوئی نمکیات کی کمی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ان دنوں میں اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر اس کی کمپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کمپلیکیشنز کا مطلب ہے کہ پھر یہ یرکان کا اثر دماغ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹوٹل لیور ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر جب ٹوٹل لیور ڈیمیج ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں فلمینٹ ہیپیٹک فیلئر، اگر اس میں بچہ چلا جائے
تو پھر اس کا علاج بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایون اس میں اموات ہونے کا بھی بہت سارا چانس ہوتا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے اس موسم میں اسپیشلی، جیسے میں نے 2-3 مہینے بتائے ہیں، پانی کا جو استعمال کریں اس کو دیکھیں کہ وہ یا تو بوائلڈ واٹر ہے یا پراپرلی فلٹرڈ واٹر ہے، اور اس کے ساتھ جب ان کے بچوں کو فیل کریں کہ بھوک ان کی ختم ہو گئی ہے اور جسم میں درد ہے، بالکل نڈھال ہو رہے ہیں، یا آنکھوں کا رنگ تھوڑا بہت بھی پلاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اس دوران بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، کھیلنے بھاگنے دوڑنے نہ دیں ان 2-4-5 دنوں میں، اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، اور بوقت ضرورت کسی بھی قریبی ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں۔ اور اس سے بچاؤ کی حفاظتی ٹیکے بھی ہیں، اس کو لگوانے سے کافی حد تک بیماری آپ سمجھ لیں کہ بچا بھی جا سکتا ہے، اگر بچا نہیں جائے گا تو ایٹ لیسٹ اس کی سیویرٹی بہت کم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اسپیشلی جو ان سے ہے ہائیجین کا خاص خیال رکھیں، اور بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ ہاتھ منہ دھوئیں پراپرلی، جیسا کہ ہم کووڈ کے دنوں میں بھی کہتے تھے کہ پراپر ہینڈ واشنگ کریں، تو ہینڈ واشنگ اس کے علاوہ اس بیماری میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے میں مزید اگر آپ نے کوئی سوال ہو یا کوئی کویری ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔